تو آج بھی پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی، کل بھی کی، تو وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور کبھی بھی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اب ناظرین کرامی، یہاں پہ نظریہ ضرورت ہم ہر جگہ پہ تھوپ دیتے ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت ہے جی، بیٹھنا پڑے گا جی، پڑے گا، بہت ضروری جی، یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس وجہ سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے اس کا رزلٹ نہیں نکالنا چاہ رہا، یہ بندہ فساد ڈال رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ وہ اپنی جگہ پہ اس وقت حق ہے، وہ اس وقت سچ ہے۔ اب کل موہت پیر زادہ نے ایک بنگلہ دیشی نوجوانوں کا ٹویٹ شیئر کیا، بعد میں وہ پورے ٹویٹر پہ پھیل گیا۔ وہ ٹویٹ یہ تھا کہ ناظرین گرامی، کہ پاکستان 7 مارچ 1971 سے لے کے ابھی تک پاکستان کے جو نوجوان ہیں، پاکستان کی جو قوم ہے، ان کا منٹیلٹی لیول نہیں بدلا۔ ناظرین گرامی، سلمان اکرم راجہ نے بھی یہ بات کل کہی کہ وہ 80,000 کی لیڈ سے بندہ الیکشن جیت رہا تھا، انڈیپینڈنٹ تھا، پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ رہا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ جب میں سول سرونٹ میں جاتا ہوں تو تب کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کا بڑا ویل بینگ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اپنے عہدے پہ آئیں گے، بہت اچھا ڈیزرو کریں گے، لیکن انہیں ہو کیا جاتا ہے، یہ کس طرح سے اتنی جلدی بدل جاتے ہیں۔ یہ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ منٹیلٹی لیول کیا ہے جو ایک سول سرونٹ کا بن جاتا ہے، جو ہمارا 1971 سے لے کے ابھی تک بھی نہیں بدلا، چاہے وہ سیاسی محاذ پر ہو، یا چاہے وہ ہماری ملٹری کے محاذ پہ ہو، چاہے وہ ہماری بیوروکریسی کے حساب پہ ہو۔ ناظرین گرامی، وہ منٹیلٹی لیول یہ ہے کہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا، ہمیشہ عوامی مینڈیٹ کو چرانا۔ اب 1971 میں بھی یہ تھا کہ میں اللہ معافی دے جتنا میں پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں، کوئی اور ہو نہیں سکتا، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اب 1971 میں بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ اب بنگلہ دیشی عوام کو نہیں سمجھا، ان کا مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، جو اس وقت جو پرائم منسٹر بن رہا تھا اپنی آکڑ میں آ کے اسے نہیں بننے دیا، تو پھر کیا ہوا، سب کے سامنے ہے۔ تو وہی چیز اب سملر ہو رہی ہے، عوامی مینڈیٹ کو جب بھی آپ چوری کریں گے، جب بھی عوام کا بنایا ہوا سپہ سالار، جس کو عوام جس کی چوز کرے گی، عوام جس کی چوائس کرے گی، تو آپ اس کو نئی اقتدار سونپیں گے، تو عمران خان کو اور دھکے کے ساتھ کوئی قومی حکومت بنا کے ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین گرامی، تو پھر ملک کے جو حالات ہیں وہ حالت زار میں بدل جائیں گے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ یہ جو نسل ہے، جو اب نسل کا بیج عمران خان نے جو چیز ان کے دماغوں میں ڈال دی ہے، اب آپ اس کو ڈنڈے کے سر سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ انہیں کنٹرول کر لیں گے، یہ آپ کے کنٹرول سے اس وقت باہر ہے۔ میں یہ بھی نہیں آپ کو مشورہ دے رہا کہ ڈنڈے ماریں ان کو کنٹرول کریں۔ تو میری بات کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کا مسائل اور ان کا اگر حل چاہتے ہیں تو آپ کو حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، جو آپ کا منٹیلٹی لیول ہے اس کو بدلنا پڑے گا، ایک سٹیبل گورنمنٹ جو ہے اس کو اقتدار میں لے کر آنا پڑے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور کہہ لیں کہ پی 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 اور مسلم لیگ نون، اونلی 2 پارٹیز، پی 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 اور مسلم لیگ نون، پی ایم ایل این، یہ دونوں مل کے حکومت بنا لیں گی تو پھر جو چیزیں ہوں گی وہ دب جائیں گی۔ ناظرین گرامی، وہ آپ کے ڈنڈوں کے سر سے نہیں دبیں گی، وہ چیزیں نہیں دبیں گی، اس وجہ سے نہیں دبیں گی کیونکہ آپ نے حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کیا، آپ نے عوام کو ووٹ کا حق دیا، عوام نے ووٹیں دے کر پی ایم ایل این کا اس وقت جو پنجاب کی سچویشن تھی ان کا خاتمہ ہو چکا تھا، کوئی دیر واز نو اینی کائنڈ آف پاور، یہاں پہ پی ایم ایل این کے پاس 1% بھی پاور نہیں تھی، لیکن آپ نے ایم کیو ایم کو کراچی میں سمجھ نہیں لگی کیسے پاور دے دی، اور غصہ آتا وہی پاور اس وقت پی ایم ایل این کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں دے دی۔ جب آپ نے ایسی حرکتیں کر دیں تو اس وقت ملک کا جتنا نقصان ہوا، ایک اب عام نوجوان ہے، ایک عام نوجوان ہے، ایک عام پاکستانی ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اور اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب اس پہ چھانگا مانگا والی سیاست نہیں ہو سکتی۔ زرداری صاحب کی سیاست تو شروع ہوئی، کہہ لیں کہ الیکشن ختم ہونے کے بعد تھی۔ یہ جو زور لگانا تھا 80% عوام نے، پاکستان نے